الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات عشرہ محرم کی 7ویں تاریخ گزر چکی اور الحمدللہ خداوند عالم کی عنایت خاص اور مولا امام ولی عصر کی نگاہ کرم سے ہمیں فرش عزا پرانے درسگاہ حسینی میں شامل ہونے اور بی بی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ میں سے بہت سے مومنین اور مومنات ایسے ہیں جو کافی دیر سے ماشاءاللہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ سوز و سلام، مرثیے وغیرہ، خدا آپ سب کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ جس طرح سے جس کیفیت سے جس کا جو حصہ ہے پڑھنے والوں کا، سننے والوں کا، وہ ادا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، عام جسم کی طاقت کے حالات یا ارادے اور ذہنی کیفیت، اعصاب کی کیفیت اور ہمت اور حوصلے کا ساتھ دینا، عام حالات میں دیکھیں تو آدمی تھک جاتا ہے، لیکن جب جذبہ بیدار ہے، جب جذبہ گرم ہے، تو پھر اس سے ہمت بڑھ جاتی ہے۔ جی تو یہ چاہتا ہے کہ ہر سانس میں یا حسین کی آواز نکلتی رہے۔ خصوصاً یہ تاریخیں جس میں مسلسل ہم چاہتے ہیں کہ ہر لمحہ زبان سے بھی ذکر ہو۔ ذکر دو طرح کا ہے، ایک ذکر زبان سے ہے، ترتیب کے ساتھ نام لے کر خدا کا، رسول کا، مولا علی کا، امام حسین کا آپ یاد کریں، ہم یاد کریں۔ اور ایک ذکر ہے قلبی ذکر، جس میں ہمیں یاد رکھنا ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ میں امام حسین کا عزادار ہوں۔ یہ جو قلبی ذکر ہے، یہ کسی رسم اور کسی فارمیلٹی اور کسی پروٹوکول اور کسی خاص ترتیب کی پابند نہیں ہے۔ قلبی ذکر تو ہمیشہ رہنا چاہیے، مگر یہ تاریخیں ایسی ہیں کہ جس میں زبانی ذکر بھی مسلسل ہونا چاہیے اور ہوتے رہے۔ ہمارے جذبات تو ایسے ہی ہیں۔ شاید آپ نے کبھی اس بات کو سنا ہو یا غور کیا ہو کہ خدا ایسا لائق عبادت ہے کہ جس کی بارگاہ میں کبھی سر جھکے تو اٹھے نہیں۔ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو ظاہری ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ اس کا خالق ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی بارگاہ میں ایک بار ہم سر جھکائیں تو دم نکلنے تک اٹھے نہیں۔ ایسے ہی رسول علیہ رسول
لائق محبت ہیں، امام حسین لائق محبت و غم ہیں، لائق عزا ہیں۔ ایک تفسیر اور ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان جب آپ سجدے میں جاتے ہیں ہر رکعت میں، تو دونوں سجدوں کے درمیان آپ بیٹھ کر کے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، خدایا مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک سجدے میں گئے آپ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، مستحب ذکر ہے، واجب نہیں ہے، لیکن یہی کہا جاتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، خدایا مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ کسی بھی وقت توبہ کرنا، استغفار کرنا ہر مومن کا شیوا ہے، بلکہ انبیاء، اولیاء، ائمہ سب خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب کے استغفار کے درجات الگ ہیں، لیکن اس کی تفسیر میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی آپ سجدے میں ہیں، آپ نے وضو بھی کیا ہے، طہارت سے بھی ہیں، روبہ قبلہ بھی ہیں، نیت باندھ کے نماز کے لیے کھڑے بھی ہو گئے ہیں، خدا کی بندگی میں ہیں۔ نماز میں بھی، نماز معراج مومن ہے تو نماز کی معراج سجدہ ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد آپ نے اللہ کی ربوبیت اور اس کی عظمت اور اس کے اعلیٰ ہونے کا اعتراف کیا، اٹھ کے بیٹھے جیسے بیٹھے کہنے لگے خدایا مجھے معاف کر دے، خدایا مجھے معاف کر دے۔ کیا ہم نے آپ نے ایسا جرم کر دیا؟ وجہ کیا ہے کہ فوراً معافی مانگ رہے ہیں؟ معافی مانگنا چاہیے، ہمیشہ مانگتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو کہنے لگے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، خدایا مجھے معاف کر دے؟ تو اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اصل میں خدا ایسا لائق سجدہ ہے کہ ایک بار اس کی بارگاہ میں سر جھک جائے تو اٹھے نہیں۔ یہ جذبہ بندگی کہتا ہے کہ وہ ایسا لائق عبادت ہے کہ ایک بار ہم اس کی بارگاہ میں سر خم کر دیں تو اٹھے نہیں۔ جذبہ کہتا ہے کہ اس کی بندگی میں سر جھکے تو اٹھے نہیں، ضرورت بشری کہتی ہے کہ اٹھنا پڑتا ہے۔ تو ہم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پالنے والے جیسے سجدے سے اٹھے، معاف کر دینا کہ میں اٹھا ہوں تیرے حکم کی اور تیری ربوبیت کی اور تیری بندگی میں کوئی کمی کرنے کی نیت سے نہیں، میں مجبوراً اٹھا ہوں۔ بہرحال میرا جذبہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں سر جھکاؤں تو کبھی اٹھوں نہیں۔ اسی طریقے سے پوری زندگی، تمام سال اور خصوصیت کے ساتھ یہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایک بار زبان سے یا حسین کہیں، نوحہ پڑھتے ہوئے، مرثیہ پڑھتے ہوئے، زیارت پڑھتے ہوئے یا حسین یا حسین یا حسین کہتے جائیں، یوں ہی دم نکل جائے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ خوشنودی خاندان زہرا بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جذبہ محبت یہ کہتا ہے کہ مسلسل عبادت کرتے رہیں۔ ضرورت بشری ہے، یہ کبھی تھکن کا بھی احساس ہوتا ہے، کبھی وقت آگے نکلتا ہے، لیکن پھر بھی جب یہ جذبہ ہے کہ مسلسل یاد حسین ہوتی رہے تو یقیناً دنیا کے عام حالات اور دنیا کی عام ایکٹیویٹیز سے زیادہ کہیں ہم اپنے اندر قوت کا احساس کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں کہ جس دن کوئی گھر میں رہ نہیں سکتا، کوئی بغیر اذا کے رہ نہیں سکتا۔ انشاءاللہ ان دنوں کی تاثیر ہماری پوری زندگی میں رہے، زندگی میں ہر لمحہ جہاں کہیں بھی رہیں، ترتیب ذکر زبان سے ادا ہو کہ نہ ہو، دل میں یاد حسین رہے، دل میں اہل بیت کی محبت رہے، دل میں جذبہ بندگی پروردگار رہے، تو ہم کامیاب ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے اور وہ ایمان کی منزل پر ثابت قدم رہتے ہیں، وہ اللہ کو زبان سے رب مانتے ہیں تو دل سے بھی اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اللہ والوں ہی سے محبت کرتے ہیں، ان کی لنک، ان کا ربط، ان کا رشتہ ہمیشہ اللہ سے ہے، تو ان کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کامیاب ہیں۔ ان کی زندگی میں چاروں طرف کامیابیاں ہیں، دنیا کی تلخیاں، دنیا کی کڑواہٹیں، دنیا کی مشکلات بھی ان کے ارادوں کو کمزور نہیں ہونے دیتی، ان کی قوت برداشت بڑھی رہتی ہے۔ چلتے چلتے ایک جملہ کہہ دوں، دیکھیے عزاداری امام حسین کے بہت سے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ عزاداری ہماری قوت برداشت کو بڑھا دیتی ہے، ہماری برداشت کرنے کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ کبھی کوئی یہ تصور نہ کرے کہ دنیا میں کسی کی زندگی میں پرابلمز نہیں ہوں گے، مشکلات نہیں ہوں گی۔ مشکلات کا ہونا
اس دنیا کا تقاضا ہے مشکلات سے صحیح مقابلہ کرنا، ایمانی طاقت، صحیح مقابلہ کرنا ہے، مشکلات میں ہمت نہ ہار کے اصول پر قائم رہتے ہوئے۔ اسی لیے لفظ ایمان کی جو میننگ ہے، اسلام سلم سے ہے، سلامتی سے ہے۔ ایمان کا مادہ، ایمان کا بیس ورڈ امن ہے۔ میں بالکل موضوع پر بات کر رہا ہوں، ایمان، راہ ایمان میں استقامت۔ ایمان کے معنی، ایمان مادہ امن سے ہے، ایمان کا بیس ورڈ امن سے ہے۔ امن کا مطلب پیس۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس ہر طرح کا پیس ہے، اور سب سے بڑھ کر پیس آف مائنڈ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ جتنے طرح کے امن ہیں، جتنی طرح کی پیس کی ضرورت ہے دنیا کے اندر، شاید آج سب سے زیادہ اسی بات کا فقدان ہے۔ چاروں طرف خطروں کا احساس ہے، اور جہاں خطرے ظاہری اعتبار سے نہ بھی ہوں تو پیس آف مائنڈ نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے۔ کا ایمان خود اپنے ساتھ سکون لے کر کے آتا ہے۔ قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، ظلم میں ملا نہیں دیا، تو ان کے لیے امن ہی امن ہے، پیس ہی پیس ہے۔ آخرت میں بھی ان کو امنیت کا سامنا ہوگا، دنیا میں بھی وہ امن سے رہیں گے۔ سب سے بڑھ کر ذہنی سکون، جس کا ایک رخ اطمینان ہے۔ موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا کہ ایمان کے آثار میں سے اطمینان نفس، اللہ کی یاد انسان کو اطمینان دلاتی، امن ہی امن ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، زیادتیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، دوسروں کے حقوق کی پامالی کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، ملایا نہیں، تو ان کو امن ہے۔ دیکھیے، امن جنت کے اندر بھی، جنت کی نعمتوں میں صرف پھل پھول اور حور اور مادی چیزوں کو ہی نہ تصور کریں۔ جنت کی نعمتوں میں مثلاً خدا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ بڑی نعمت ہے، یہ کھانے پینے کی نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ اولیاء الہی کی بزم میں بیٹھے رہنا، جنت کی نعمتوں میں سے بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ لوگ اتنے رتبے والے ہوں گے کہ روز امام حسین کی زیارت کریں گے۔ کچھ لوگوں کے رتبے کے اعتبار سے اتنی زیارت نہیں ہوگی، کبھی کبھی امام کی زیارت کا شرف ملے گا۔ یعنی وہ جو معنوی حظ ہے، لذت ہے، وہ درجوں کے اعتبار سے ہے۔ جو لوگ امام حسین کی معرفت کے ساتھ زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ روز نبیوں کے ساتھ سیم ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے مصافحہ کرتے ہوتے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں، دنیا کی مادی نعمتوں کا جو تصور ہے، اس سے کہیں بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمتی ہے سلامتی، پیس۔ قیلن سلامن سلاما، قرآن کی آیتیں ہیں، تمہیں سلامتی ہو، تمہیں سلامتی ہو، تمہیں سلامتی ہو۔ یہ جو سلامتی کا پیغام ملتا ہے، یہ مادی نعمتوں سے اور ظاہری نعمتوں سے بہت بلند چیز ہے۔ سلامتی ہوگی وہاں، سلامتی کا مطلب کیا؟ ٹارگٹ کلنگ کا تصور نہیں ہوگا، کوئی سائیکالوجیکل پرابلم والا بندہ جا کے اسکول پہ کہیں فائرنگ نہیں کر دے گا، وہاں ڈیفنس کے نام پر بڑے بڑے خطرناک ہتھیار جمع نہیں کیے ہوں گے۔ آج اگر انسان دنیا میں دیکھے، بغیر کسی پولیٹیکل بحث کے بھی دنیا کی حالت دیکھیں، تو دنیا نے، انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اتنے ویپنز بنا رکھے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی دن کچھ انہونی ہوئی تو کئی بار اس دنیا کو تباہ کیا جا سکتا۔ تو کہاں ہے امن دنیا میں؟ کہنے کو زبردست، یہ امن نہیں ہوتا جو تلوار کی نوک پر ہو۔ امن وہ ہوتا ہے جو عدالت کی بنیاد پر ہو۔ اب یہ بالکل الگ بحث ہے۔ زبردستی والا جو امن ہے وہ امن نہیں ہے۔ پیس اور امن وہ ہے کہ جہاں جسٹس کی بنیاد پر ہو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جنت میں سلامتی ہوگی، امن ہوگا۔ قیلن سلامن سلاما، تم کو سلام ہوگا، سلام ہوگا۔ جنت میں داخلے کے وقت سلامتی کا پیغام، جنت میں روز سلامتی کا، سلامتی کا ایک رخ یہ بھی ہے، مثلا وہاں ہتھیار نہیں ہوں گے، وہاں کسی طریقے کا خطرہ نہیں ہوگا، پیس آف مائنڈ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے، کوئی کسی کا دل توڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کسی کو نعمت کے چھن جانے کی اور دولت کے چھن جانے کا ڈر نہیں ہوگا، کسی کو جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو جانے کا خطرہ نہیں ہوگا، ہر طرح سے امن ہی امن ہوگا۔ اور کہا گیا ہے کہ اگر چاہو تو تم دنیا میں بھی جنت کا نمونہ بنا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ جنتیوں کے صفات کو دنیا میں پیادہ کرو۔
مثلاً جنتی جتنے ہیں، بات ذرا سا نکلتی جا رہی ہے، میں اپنی اصل گفتگو کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ مثلاً جنتیوں کی خصوصیت یہ کہ جنتی جتنے ہیں سب دوست ہیں، ایک دوسرے کو انتہائی چاہنے والے، ایک دوسرے سے انتہائی محبت کرنے والے. اور جہنمی جتنے بھی جہنمی ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ جہنمی سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. کہتے ہیں خدایا تو ان کو زیادہ عذاب دے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے خدایا تو ان کو ڈبل عذاب دے کہ یہ کیوں ہماری گمراہی میں آئے. آواز پروردگار آئے گی کہ تم دونوں کو ڈبل عذاب دیا جا رہا ہے. یہ قرآن کی آیتیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ وقت نکلے گا. جہنمیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. جنتیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں. اب دنیا میں دیکھ لو کون سا جنتی ماحول ہے، کون سا جہنمی ماحول ہے. اگر لوگوں کے درمیان پیار، محبت، الفت ہے تو جنتیوں کی ایک صفت ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مومن کبھی مومن کا دشمن نہیں ہوتا، مومن کے خلاف سازش نہیں کرتا، مومن سے بد کلامی کر کے ہمیشہ کے لیے دوری نہیں اختیار کرتا. ٹھیک ہے، سلیقے کا اختلاف، نظریاتی اختلاف، پسند کا اختلاف، کھانے کا اختلاف، کلچر کا اختلاف، زبان کا اختلاف، یہ سب اختلافات صرف پہچان کے لیے ہیں یا ایک دنیا کا ایک نیچر ہے. اس سے دشمنی اور دوستی کا معیار نہیں قائم ہوتا. دشمنی اور دوستی کا معیار صرف حباً للہ بغضاً للہ. اگر ہم سب امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو ہماری سب سے بڑی رشتہ داری حسینیت ہے. اور حسینیت کے رنگ کے سامنے تمام رنگ، زبان کے، کلچر کے، پسند کے، باقی قبیلہ پرستی کے جتنے رنگ ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں. حسینیت کا رنگ ہے. تو جیسے کربلا میں پیاس تھی، دشمنوں کا نرغہ تھا، مگر خدا کی قسم شب عاشور سے صبح عاشور ہوتے ہوئے جنت کا ماحول نظر آ رہا تھا. آپ کو یقین نہیں آئے گا، یعنی ہم لوگ مصائب سنتے ہیں اس پر غور کم کرتے ہیں. صبح عاشور خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کوئی شہید دوسرے شہید کے ساتھ مزاح کر رہا ہے. مزاح یعنی ایک طرح کا مؤدبانہ مذاق. اسی ساتھی نے پوچھا کہ بریر یہ بھی کوئی مذاق کا وقت ہے؟ کہا خدا کی قسم میری زندگی میں کبھی میرے مزاج میں مذاق کرنا نہیں تھا. آج اپنے مولا کی نصرت میں خود کو نجات پاتا ہوا بلندی پہ جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ مزاح بھی کروں. یہ نگاہ عشق ہوتی ہے. بہرحال ایمان امن سے ہے. امن جہاں پر ہر طریقے کی امنیت پائی جائے، پیس ہو، ایمان. اسی لیے آپ ایک دوسرا لفظ سنتے ہیں جو ایمان کے حوالے ہی سے ہے. یہاں ابھی تک میں جو عرض کر رہا تھا اسے مربوط بہت سی باتیں مثالیں ہیں، لیکن جب کوئی عنوان اعلان ہوتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ جسٹس کرنا چاہیے. تو مجھے اپنی بات گفتگو جو لوگ خصوصاً مسلسل فالو کر رہے ہیں ان لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے اور سب لوگوں کو بھی انشاءاللہ، ایمان امن کا ذریعہ ہے. اور ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے جسے آپ نے سنا ہوگا، حصن کہتے ہیں. حصن کے معنی ہے فورٹ، قلعہ. ایمان جو ہے، جیسے کئی روایتیں ہیں، اس میں سے مشہور روایت جو ہے وہ 8ویں امام جب نیشاپور میں آپ کی سواری پہنچی، صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی برکت. میرے خیال سے اس وقت میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. بارے دیگر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد کی برکت. ایمان امن کا قلعہ ہے. جس کے دل میں دولت ایمانی ہے اس کے پاس ہر طرح کی پیس ہے. ایمان قلعہ ہے، فورٹ ہے، جس کے ذریعے سے دشمنوں کے حملوں سے بچایا جا سکتا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے محل بنے ہوں، جتنے بھی بڑے قلعے بنے ہوں، ہمارے بر صغیر میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، قلعے ہیں. ساؤتھ انڈیا میں ٹیپو سلطان کا قلعہ، دلی میں اور آگرہ میں انڈیا کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور بھی جگہوں پہ فورٹ بنا ہوا ہے کہ اگر دشمن حملہ کرتے کرتے ہی پہنچے تو مطلب اتنا بڑا قلعہ ہے کہ آسانی کے ساتھ نہ پہنچ سکے. اور ویسے بھی مورچہ بنانا یا قلعہ بنانا پرانی جنگوں کی تاریخ میں یہ سلسلہ رہا ہے. اب آج کے زمانے میں اس طرح کے فورٹ کتنے کام آئیں گے، کتنے مفید ہوں گے، یہ الگ بحث ہے، لیکن حفاظت کا انتظام ضرور ہوتا ہے. کہا کہ ایمان ایسا قلعہ ہے جو باہری دشمن سے بھی بچاتا ہے، اندرونی دشمن سے بھی بچاتا ہے. اور جو اندرونی دشمن ہے وہ باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے. حدیث میں اعداء عدوک نفسک،
تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے نفس کی خواہش ہے، فقتلھا، اس کو تم مار دو تو تم کامیاب ہو. اس لیے اس کو جہاد اکبر بھی کہا گیا. ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں گے بھائی آپ اس میں محرم میں اور 10 دن کی مجلسوں میں اب اخلاق کی باتیں اور نصیحت کی باتیں اسی میں وقت نہیں، یہ سب پیغام ہے اس فرش اعضاء کا. امام حسین کی قربانی کے پیغامات ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں. تو قلعہ حصن وہ جو خطرے سے بچائے. بہت مشہور حدیث ہے کہ 8ویں امام کی سواری جب خراسان کی طرف آ رہے تھے تو امام کی سواری نیشا پور کے قریب پہنچی تھی. بڑا مجمع تھا، لوگ امام مانے نہ مانے لیکن بہت احترام سے فرزند رسول کی زیارت کے طور پر جمع ہوئے تھے. کثیر مجمع تھا، بڑے احترام کے ساتھ. دیکھیے تاریخ میں ایسا اکثر رہا ہے، اکثر مسلمان عام طور پر ائمہ معصومین کو اگر امام نہ بھی مانتے ہوں تو دشمنی کا اظہار کرنے والے کم رہے ہیں کھل کے. اب آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ یزید کا نام لے کر بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. یزید کو ڈیفینڈ کرتے کرتے بعض اوقات ایسی بےتکی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا جواب دینا بھی جو ہے وہ معقول نظر نہیں آتا، یعنی سننے اور ڈسکس کرنے کے قابل نہیں ہوتے. ہاں بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جن کو یزید کے ساتھ مشہور ہونا ہے، جو یزید کو ڈیفینڈ کر کے یزید کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے رہیں. کہتے ہیں کہ کیا پتہ اللہ نے چاہا تو بخش دے، کیا پتہ خدا رحیم ہے کریم ہے، سیدنا حسین رسول کے نواسے ہیں، کیا پتہ خدا بخش دے، وہ بخش دیں. ہاں اگر فرعون کو بھی اللہ بخش دے، ابلیس کو بھی بخش دے، نمرود کو بھی بخش دے، حامان کو بھی بخش دے، جتنے برے کردار قرآن میں ہیں سب کو بخش دے. ایک ایسی جنت سجائی جائے جس میں یہ سب ابلیس سے لے کر کے ابو سفیان اور یزید تک ہوں، تو ایسی جنت میں وہ بھی جائیں اور جو یزید کا دفاع کرنے والے ہیں وہ بھی جائیں. اگر ایسی جنت بن ہی رہی ہے تو اس کا دفاع کرنے والے بھی جائیں گے. بالکل پوری فطرت کو اور اللہ کے نظام جزا و سزا کو بدل دینا چاہیں تو یہ الگ کیفیت ہے. ورنہ لیکن ایک بات طے ہے، دیکھیے ظالموں کے بھی الگ الگ گریڈ ہیں، مرتبے ہیں. یزید کا مطلب ہی ذلت بن گیا. یزید کا مطلب ذلت ہے. بعض لوگوں کی مدد کر بھی دیتے ہیں جو اچھے نہیں تھے، ان کا ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں تو اتنے بدنام نہیں ہوتے. لیکن جس کسی نے یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، یا میں اپنے لفظوں کو بدل دوں، جس کسی نے یزید کے دامن پر لگے داغ کو دھونے کی کوشش کی، وہ داغ ذلت تو دھلا نہیں، جو کوشش کرنے والا تھا وہ ضرور ذلیل ہو گیا. ذلت اس کی قسمت میں ضرور آئی. ورنہ تو عام طور پر مسلمانوں میں ائمہ اطہار سے محبت، فرزند رسول، خاندان رسول کے طور پر بہت سے ایسے فرقے ہیں جو شیعہ نہیں ہیں لیکن ان کے پاس ائمہ اطہار کا احترام بھی پایا جاتا ہے، بہت سے علاقوں میں ہیں. تو 8ویں امام کی سواری جب آئی تھی نیشا پور کے پاس تو بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے اور سب نے کہا کہ فرزند رسول، اے رسول کی نشانی، آپ آئے ہیں تو رسول اللہ کا کوئی کلام بیان کریں، کوئی حدیث بیان کریں، رسول کے کوئی قول کو بیان کریں. اب امام نے فرمانا شروع کیا. کیا فرمایا؟ میں نے میرے بابا امام موسیٰ کاظم سے سنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انہوں نے ان کے بابا سے سنا ہے. سب کا نام لے رہے ہیں. انہوں نے ان کے بابا سے سنا ہے. انہوں نے ان کے بابا سے سنا ہے. مولا آنے والے احترام کے ساتھ آپ سے سند نہیں مانگ رہے تھے، آپ قول بتا دیتے تو وہ سننے پہ تیار تھے، ماننے پہ بھی تیار تھے. سوال انہی کی طرف سے تھا. لیکن امام حدیث بیان کرنے سے پہلے، قول بیان کرنے سے پہلے پورا سلسلہ خود سے لے کر خدا تک ملاتے ہیں. اپنا نام، اپنے بابا کا نام، ان کے بابا کا نام، ان کے بابا کا نام. امیر المومنین نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبریل سے سنا، جبریل کو اللہ نے کہا. اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث سلسلۃ الذہب. سلسلہ یعنی چین اور ذہب یعنی گولڈ، جو گولڈن چین ہے، جس کے جتنے یعنی روایت بھی عظیم ہے اور روایت سے بڑھ کر راوی عظیم ہے. کتنے عظیم ہیں جن کے لیے امام احمد حنبل سے نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ 7 نام جو اس روایت میں ہیں کسی دیوانے کو پانی میں دم کر کے پلا دیا جائے تو وہ عاقل بن جائے. صرف ناموں کی یہ برکت ہے، ذات اور کردار تو اپنی جگہ. اگر یہ 7 نام جو 14 معصومین میں 7 نام ہیں، سورہ الحمد کی بھی 7 آیتیں ہیں، باقی ریپیٹڈ نام ہیں، 14 معصومین میں سے 7 نام ہیں. کہ یہ 7 نام اگر کسی کو پڑھا دیں تو اسے عقل واپس آ جائے. اس سے بڑا کوئی اس میں اعظم نہیں ہو سکتا. امام نے کہا یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں توحید تمہیں سمجھا رہا ہوں مگر توحید تک پہنچنے کا ذریعہ بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان کے ذریعے سے جاؤ. کسی عالم دین کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پہ مناظرے جیسی بات ہو رہی تھی
عام طور پر مناظرے بھی جب ہوتے رہے ہیں تاریخ میں تو بڑے ادب کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سامنے والے کے ساتھ ایسی بد کلامی کریں کہ وہ سننے والوں کو برا لگے. تو ظاہراً انہوں نے جب کسی کمال کو ذکر کیا مولا کے کہ امیر المومنین حضرت علی یوں کہتے ہیں، تو مد مقابل میں وہ سیم صفت لے کے دوسرے کو لیے استعمال کر رہے ہیں کسی اور کے لیے. مولا مثلاً فرض کریے یہ سچے تھے، صادق تھے، صدیق تھے، جو بھی لفظ جو بھی کمال امیر المومنین یا ائمہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ سیم صفت دوسرے کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں. اب وہاں ظاہر ہے کہ بد کلامی سے اور غلط طریقے سے بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں توسل کرنے لگا کہ کوئی ایسی کیفیت مجھے ملے کہ میں جب استعمال کروں تو وہ اس کیفیت کو استعمال نہ کر سکیں، اس صفت کو استعمال نہ کر سکیں. ذہن میں آیا کہ ائمہ معصومین کا شجرہ، جو ائمہ معصومین کا شجرہ ہے نا، آپ زیارت پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں اے حسین کہ آپ پاکیزہ صلبوں میں آپ کا نور بدلتا گیا. بھئی جو شجرہ ائمہ معصومین کا ہے وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں نے شروع کیا قال مولایا علی ابن الرضا ابن موسیٰ الکاظم ابن ایک نام. اب وہ جب سننے والا سنے تو اب جو 7 ناموں کے ساتھ خدا تک رشتے کو پہنچایا اور ایسے نام بیان کر دیے، تو اب ایسا کون سا شجرہ ہے جو ائمہ معصومین کے مقابلے میں کوئی لا سکے؟ کون ان کے مقابلے میں لا سکتا؟ بھائی انہی کے لیے ہم نے ابتدائی مجلس میں اشارہ کیا تھا، جناب اسماعیل کی قربانی کے بچ جانے کا ایک فلسفہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ نور محمد و آل محمد کو اسی نسل سے آنا تھا، کیونکہ یہ نسلیں اتفاقی نہیں ہیں، یہ منتخب ہیں. اللہ نے پاکیزہ صلبوں سے اس نور کو منتقل کیا ہے. اسی لیے ائمہ معصومین کی مائیں جو ہیں وہ عام ماؤں کی طرح نہیں ہیں. بڑا مرتبہ ہے جناب خدیجہ کا کہ جناب سیدہ کی ماں ہیں، معمولی بات نہیں ہے. جناب نرجس خاتون کا بہت بلند مقام ہے کہ وہ امام زمانہ کی ماں ہیں. اور یہ رشتے سب اتفاقی نہیں ہیں، یہ آسمانی ہیں، یہ خدا سے چنے ہوئے ظرف ہیں. اللہ جن کو نور دنیا میں پہنچانے کا وسیلہ بنا دے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. تو امام نے فرمایا کیا؟ بہت مشہور روایت ہے کہ امام نے فرمایا، 8ویں امام نے جب قول رسول مانگا گیا، حدیث کا سوال ہوا، مطالبہ ہوا، تو امام نے فرمایا کہ میں نے میرے بابا سے سنانا ہے، انہوں نے ان کے بابا سے، یہاں تک کہ رسول اللہ سے امیر المومنین نے، اور رسول اللہ کو جبریل نے کہا، جبریل سے اللہ نے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، ایمان قلعہ ہے، فورٹ ہے. من دخل حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو بھی میرے حصن میں، میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. لکھنے والے لکھ رہے تھے، سننے والے سن رہے تھے. امام کی سواری قدم 2 قدم آگے بڑھی تھی کہ نہیں. امام نے فرمایا بشرطہا و شروطہا، اس کی شرطوں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ. وانا من شروطہا، اور میں اس کی شرائط میں سے ہوں. یعنی توحید، اللہم صلی علی محمد، ایمان باللہ، صرف ایمان ہی انسان کو نجات دلاتا ہے، خطرے سے بچاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، مگر اس کی شرط اور شرائط کے ساتھ. اور امامت اس کی شرط ہے. واضح طور پر ایک لائن میں جواب کامل ہے. توحید اس وقت تک سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ امامت و ولایت نہ ہو. کوئی خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ امامت اور رسالت کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں نہ حاضر ہو. تو کیا ہوگا؟ کہ اس کو امن ہی امن ہوگا. اسی طریقے کے الفاظ ہیں مولا کائنات کی ولایت کے لیے. ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، خداوند عالم فرماتا ہے کہ علی کی ولایت میرا ایسا قلعہ ہے کہ جو بھی اس کے اندر آ جاتا ہے وہ میرے عذاب سے بچ جاتا ہے. تو کیا ان میں تضاد ہے؟ کہ نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں ولایت کافی ہے اور خدا اور رسول اور توحید کی بات نہیں ہے، کہ تم نے ولایت کو نہیں پہچانا، تم نے علی کے مولا ہونے کو سمجھا ہی نہیں. علی کو خدا نے مولا بنایا ہے، ہم آپ نے نہیں، لوگوں نے نہیں. اور ویسے بھی مکتب تشیع کا طر امتیاز ہی یہ ہے کہ ہم اپنا رہبر خود نہیں بناتے، خدا کا بنایا ہوتا ہے. اور چونکہ خدا کا بنایا ہوتا ہے وہ معصوم بھی ہوتا ہے. نہ مختلف ہوتے ہوئے ان کے کردار ٹکراتے ہیں، نہ ان کی زندگی کے کردار ٹکراتے ہیں. بات مبہم رہ گئی. یعنی جب خدا کے بنائے ہوتے ہیں رسول، تمام انبیاء، اور اس کے بعد امیر المومنین امام حسن، امام حسین،
سے زمانے کے امام تک یہ سب خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہر امام اپنے زمانے کا رسول کا جانشین ہے، اور اماموں کے کرداروں میں ٹکراؤ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، سب ایک معیار کے ہیں۔ اچھا، اگر آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں، دوسری قوموں کو دیکھیں، یا مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کو دیکھیں، ان کے ہاں ایسا بلیم بھی نہیں ہے، ایسا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ مثلا فرض کریے ہمارے اتنے خلفاء ہیں تو سب ایک جیسے ہیں، ایسا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس صرف دعویٰ نہیں بلکہ قرآنی دلیل بھی ہے، حدیث کی دلیل بھی ہے، عقل کی دلیل بھی ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ رسول اللہ نے بہت مشہور حدیث ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم میں کا ہر ایک محمد ہے، چاہیں تو صلح کر لیں، جب چاہیں قیام کریں، یہ مزاج کا فرق نہیں ہے، زمانے کی ضرورتیں ہیں۔ وہی مجاہد راہ خدا جو رسول کے زمانے میں مسلسل اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، جب وقت آتا ہے تو 25 سال تلوار چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ بیٹھنے کا مطلب ہی نہیں کہ اسلام کا کام امیر المومنین سے نہیں ہو رہا تھا، قرآن اور اسلام کا کام جاری تھا، میدان جنگ سے دور رہے۔ اچھا، جب اتنی 25 سال کوئی خاموش ہو جائے، الگ بیٹھ جائے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لے، ظاہر ہے کہ اب تو اس مزاج سے وہ بدل جاتا ہے، اب پھر اس سے وہ تلوار کے جوہر دکھانے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر 25 سال کے بعد پھر اس کے بعد ہاتھوں میں ظاہری حکومت آتی ہے، تو مختصر وقت میں صفین اور نہروان تینوں جنگیں ہوتی ہیں، پھر وہی بہادری کے جوہر۔ بھائی عادت چھوٹ گئی تھی نا جنگوں کی، پھر کیسی یہ بہادری کی عادت کا؟ یہ تم نے علی کو پہچانا نہیں۔ دنیا کے لوگ عادتوں کے محتاج، علی عادت کا محتاج نہیں، عادتیں علی کی محتاج ہوتی۔ ان میں یعنی امیر المومنین کا کردار یہ ہے، امام حسن مجتبیٰ جب منافقت اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے آتی ہے تو کربلا کا قیام اور کربلا کے قیام کی بنیاد رکھ کر مصلحت آموز صلح کر کے امام دستبرداری اختیار کرتے ہیں جنگ سے۔ اور جب ظالم زمانہ چہرے سے نقاب اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، منافقت کے چہرے سے اسلام کا نقاب نوچ کر دور کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو رسول کا نواسا حسین یعنی امام حسن کا ثانی حسین قیام کر کے جاتا ہے، اپنی قربانی پیش کرتا ہے۔ قربانی کربلا کے بعد بھی فتنے نہیں ختم ہوئے، حق اور باطل کی پہچان کا معیار بتا دیا کہ دیکھو اگر اسلام پہچاننا ہو تو اس ظالم حکومتوں میں نہ دیکھو، حسینیت اور کربلا کے آئینے میں دیکھو۔ فتنے تو اس کے بعد بھی چل رہے ہیں، لیکن اب زمانے کی ضرورت ہے، تو عبادتوں سے، دعاؤں سے، خیرات سے اسلام کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، تو زین العابدین لقب ملتا ہے۔ کربلا کے بعد اور چوتھے امام کی شہادت کے ساتھ اور بنی امیہ اور بنی عباسیہ کے درمیان کشمکش کے دوران مدرسہ درس قائم کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو پانچویں امام کا باقر العلوم ہونا دنیا پر زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ چھٹویں امام کا زمانہ آتے آتے لوگ فرقوں میں بٹ رہے ہیں، الگ الگ مسلک تیار ہو رہے ہیں، اب اسلام کے نام پر الگ الگ دکانیں کھلی ہوئی ہیں جو پہلے سے چل رہی تھی، اب اس کا الگ الگ آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہا ہے، الگ فرقے بن رہے ہیں۔ تو جیسے اسلام کے اعلان سے پہلے ایک صادق کی ضرورت تھی، جب اسلام میں ملاوٹ ہوئی تو سچے اسلام کو پہچانوانے کے لیے پھر ایک صادق کی ضرورت پڑ گئی۔ 10 سال یا 12 سال یا 14 سال 7ویں امام کو قید میں رکھا گیا، دوست دشمن سب سے دشمنوں سے مظالم سہتے ہوئے، اور دوست دشمن سب کے سامنے امام کا کظم غیظ کرنا، جن حالات میں عام طور پر لوگوں کو غصہ آتا ہے اسے ایسے موقع پہ غصے کو پی جانا دنیا پر ظاہر ہوتا ہے، تو کاظم لقب ملا ہے۔ 8ویں امام کا لقب رضا ہے، اس لیے کہ دوست دشمن اللہ سب راضی، جن سے رضایت عام ہو رہی ہے۔ 9ویں امام کی جود و سخا دنیا پر ظاہر ہو رہی ہے۔ 10ویں امام کی ہدایت و پاکیزگی، اور 11ویں امام کو ہمیشہ لشکروں کے درمیان رکھا گیا، یا وہ واقعہ جہاں امام نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے جب بنی عباسیہ کے حاکم نے کہا کہ پورے لشکر کو جمع کر کے ایک ٹیلا بنوایا، آرٹیفیشل پہاڑ، اور اس کے بعد امام کو اسٹیج کی طرح سے لے جا کے اپنا پورا لشکر جمع کر کے دکھاتا یہ میرا لشکر ہے، تو امام نے کہا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب اس نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو زمین سے آسمان تک ملائکہ کی فوج ننگی تلوار لیا، امام وقت اگر آپ حکم دیں تو ظالم کا خاتمہ کر دیں، کہ میری طاقت کا یہ کچھ حصہ ہے۔ تو ان کو عسکری لقب ملا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے بنائے ہوتے ہیں وہ 14 ہو کر بھی ان کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہوتا،
کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جیسے قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، کوئی آیت کسی آیت سے ٹکراتی نہیں. کیوں نہیں ٹکراتی؟ کا اس لیے کہ خدا کی ہی نازل کردہ ہیں. لوگ دنیا میں کتابیں لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، نظریات دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کا نظریہ دوسرے نظریے سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے. ان کی زبان اور ان کے قلم کا زور کہیں اونچا نظر آتا ہے، کہیں ابتدائی نظر آتا ہے، کہیں تبدیلی نظر آتی ہے. لیکن چونکہ خدا کی نازل کردہ تمام آیتیں ہیں تو آیتوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے، اختلاف بھی نہیں ہے. قرآن میں بھی اختلاف نہیں، اماموں میں اختلاف نہیں. کیوں؟ قرآن بھی اللہ کا نازل کیا ہوا، امام بھی اللہ کے بنائے ہوئے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. تو ظاہر ہے کہ جب خدا کے بنائے ہوئے ہیں تو ولایت بھی حسن ایسا ہے کہ جس کے بعد عذاب الہی کا خوف نہیں ہے. جیسے توحید، تو ایمان ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، ایک دوسرے سے مربوط ہے، کچھ لے کر کچھ چھوڑا نہیں جا سکتا. جب ہم خدا کو، رسول کو، امام کو، قرآن کو منطق اور لاجک کی روشنی میں مان لیں، تب اس کے بعد ہمارا یہ عقلی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ایمان کی منزل پر ثابت قدم رہیں. اور جب ثابت قدم رہیں گے تو کیا ہوگا کہ ایسے ہی ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے جیسے ایک قطرہ دریا سے مل کر لافانی بن جاتا ہے. ہماری اپنے آپ کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے استقامت سے کام لیا، جیسے کربلا والوں نے استقامت سے کام لیا، تو ہم بھی کامیاب ہو کر آگے بڑھتے جائیں گے. مومن کہلانے والے اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی الگ الگ قسمیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، میں آج اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایمان کی ذرہ برابر خوشبو بھی نہیں ہے، نہ مومن ہیں نہ مومن ہونے کی امید نظر آتی ہے. کچھ ایسے ہیں جن کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کأنہم خشب مسندہ، سوکھی لکڑیاں ہیں، کسی طریقے کا سینس ہی نہیں ہے. منافقوں میں کے لیے سورہ منافقون میں کچھ لوگوں کے لیے خداوند عالم رسول سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ تستغفر لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. اے رسول تم بھی اگر ان کے لیے معافی مانگو گے تو میں نہیں معاف کروں گا. ایک جگہ پہ ہے کہ اگر تم نے 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں استغفار کر دیا تو وہ نہیں بخشے جائیں گے. کیا معاذ اللہ، یہ جو قرآن کی دوسری آیت ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خداوند عالم تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو کیوں نہیں بخشتا بعض لوگوں کو؟ کہ نہیں، کچھ ظرف اتنے ناپاک ہو جاتے ہیں، کچھ ظرف اتنے ناپاک ہو جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور حجت کیا ہو سکتی تھی کہ رسول کا نواسا، خود رسول کا نواسا، چہرہ رسول کا، زبان رسول کی، حل من ناصر ینصرنا، انتہائی مظلومیت کے عالم میں اعلان کرتا رہے اور یزیدی لشکر سے کوئی آ نہ سکے سوائے ہر کے. تو یہاں یہ وہی کیفیت ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہدایت قبول کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں رہتی. مثال کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں، فرض کریے کبھی کبھی ایسے سننے میں آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی صاحب کو ایسی بیماری ہے کہ وہ بیماری کے لاسٹ سٹیج میں ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سٹیج گزر چکے، خدا نہ خواستہ بہت خطرناک کینسر ہے، یا کسی کی کلینکل ڈیتھ ہو گئی ہے، یا اور آسان سی بات، کوئی مر جانے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے روح کے اعتبار سے کچھ لوگ بیمار ہیں اور کچھ اتنے خطرناک بیمار ہیں کہ ان کی خطرناک بیماری اب کسی صورت میں ٹھیک ہونے کے قابل نہیں ہوتی. تو یہاں خدا کے لطف و کرم کی کمی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اپنے ظرف کو اتنا ناپاک کر دیا ہوتا ہے. زبان رسول کی، چہرہ رسول کا. تصور کریں آپ 1400 سال بعد آج بھی جن کو عقیدت ہے رسول کے نام سے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونا چاہیے، نام پہ سر جھکا دیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، رسول کی نورانیت کا اقرار کرتے ہیں. تصور کریں سامنے خود رسول اللہ آ جائیں، زبان بھی رسول کی، کلام خدا کا. یہی نہیں، عجیب بات ہے، معجزے دکھلا دیں. بھائی رسول کے ہاتھ میں پتھر آ کر کلمہ پڑھ دے، اور اگر کوئی سینس رکھنے والا انسان جس کے سینے میں دل بھی بظاہر ہے وہ رسول کی رسالت کا معجزہ دیکھ کر بھی اقرار نہ کرے، تو اگر اس کو آپ پتھر کہیں تو پتھر کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً. تو کچھ ایسے ہیں کہ جو کبھی ہرگز ان کے یہاں ایمان کی گنجائش نہیں پائی جاتی، ان کو اثر نہیں ہوتا. کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کبھی پاک ہونے کے قابل نہیں بنتے. رسول اللہ کا مشن، 2 صفت رسول اللہ کی خاص ہے. ایک یہ کہ رسول اللہ رسول بن کر کے آئے، لیزکیہم، تاکہ لوگوں کو پاک کریں.
نہج البلاغہ میں خطبہ ہے رسول اللہ کے حوالے سے مولا کائنات. دیکھیں اگر رسول کو سمجھنا ہو تو یا خدا سے سمجھیں یا امیر المومنین کے کلام میں سمجھیں. اسی طریقے سے مولا علی کو سمجھنا ہو، مولا علی کے فضائل دیکھنے ہوں تو یا رسول سے یا قرآن مجید سے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. مولانا آگے تشریف لائیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. رسول اللہ کی ایک صفت یہ ہے یا رسول اللہ کے مشن کا ایک کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تزکیہ کرنے کے لیے آئے، پاک کرنے کے لیے. یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. اور دین اسلام یہ کام کرتا ہے، لوگوں کو پاک کرتا ہے. رسول کا مشن تو اپنی جگہ بہت تفصیل میں جانے کی سب گنجائش نہیں ہے، اور قرآن کی آیتیں اپنی جگہ پر عام مسلمان اور مومنوں کے لیے بھی ہے کہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں یہ خود عبادتیں ہماری طہارت کا ذریعہ ہے. روزانہ کی 5 وقت کی نماز ایسے ہے جیسے آپ روزانہ 5 مرتبہ کسی نہر میں اپنا منہ دھو رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ نماز پڑھنے سے ایسے ہی گناہ گر جاتے ہیں جیسے لکڑی سے سوکھی پتیاں گر جاتی ہیں. اور بہت سی حدیثیں ہیں. نماز یہ نہیں، حج، بندہ جو حج کے لیے جاتا ہے جیسے ہی اس نے سامان سفر باندھا اتنے گناہ معاف ہوئے، آگے بڑھا اتنے گناہ معاف ہوئے، خانہ کعبہ پہ پہنچا. تو خود حج پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، انسان کی روح کو پاک کرتا ہے. قرآن مجید روح کو پاک کرتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. قرآن کی آیتیں پاک کرتی ہیں، روزے انسان کو پاک کرتے ہیں، تمام عبادتیں پاک کرتی ہیں. مگر آپ انصاف سے بتائیں ظاہری طور پر کون سی چیز پاک ہوتی ہے؟ جو ذاتاً پاک ہو اور کوئی نجاست باہر سے لگ گئی ہو، مثلا کپڑے پر خون کا قطرہ گر گیا ہو تو کپڑا پاک تھا، اب وہ نجاست آنے کی وجہ سے اس کو پانی سے دھونے کے بعد صفائی آ گئی. مولانا تشریف فرما ہے. اور سادہ سا طہارت کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان مومن جانتا ہی ہے کہ جو عیناً ذاتاً نجس نہ ہو، اگر نجاست سے قریب ہو جائے تو اس کو پاک ہونے کی، اس کے پاک ہونے کی گنجائش ہے. فرض کریے ایک جانور جس کا بڑا رسپیکٹ یہاں پہ ہوتا ہے، کسی کو شوق ہوا کہ میں اس کو پاک کر دوں، اب اس کو نہلانے لگے حوض میں. کہا کہ نہیں حوض میں نہیں تو میں بالکل دریا میں لے جا کے 7 نہیں 70 غوطے لگا دوں. وہ کیوں پاک نہیں ہوگا؟ کہا کہ اس کی ذات نجس ہے. بس ایسے ہی کچھ ظرف ایسے ناپاک ہوتے ہیں کہ نہ ان کو نمازیں دھوتی ہیں نہ عبادتیں دھوتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا، مختلف احادیث میں کہا گیا کہ اگر دل میں امیر المومنین یا اہل بیت سے بغض ہے تو تمہاری عبادتیں بھی وبال جان بن جائیں گی، تمہیں پاک نہیں کریں گی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہدایت پانے کا، ہدایت لینے کا، اثر قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی. اس کی وجہ یہ کہ ظرف اتنے ناپاک ہو گئے. پہلے ظرف کو پاک کرنا پڑے گا. اگر برتن نجس ہو تو پاکیزہ غذا بھی اگر اس میں ڈالی جائے، برتن آلودہ ہو، پہلے سے اس کے اندر ایسی گندگی ہے کہ جو بھی چیز اس میں رکھی جائے وہ گندی ہو جاتی ہے. تو پاکیزہ اچھی غذا، بالکل تازہ کھانا جو ابھی بنا ہے، اس کو بھی اگر لذیذ کھانے کو بھی ایک گندے برتن میں ڈال دیں تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ پوری غذا بھی پوائزن ہو جائے گی، مسموم ہو جائے گی. اب زیادہ وقت نہیں ہے. کچھ لوگ بغض اہل بیت میں قرآن پڑھ کر کے بھی ایسے گمراہ ہوئے جیسے پاکیزہ غذا کو لے کر انہوں نے اپنے ناپاک برتنوں سے نجس بنا دیا. قرآن کے ذریعے سے بھی کچھ ایسے ظرف ناپاک ہوتے ہیں. تو رسول اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ پاک کریں. رسول اللہ کا تعارف قرآن مجید میں، اس میں نہج البلاغہ میں مولا کائنات کی طرف سے ہے، المعلن الحق بالحق، وہ حق کا اعلان کرنے والے حق کے ذریعے سے، طبیب دوار بطبہ، جو دنیا کو شفا دینے والے. شفا کا اثر بھی کب ہوگا؟ جب شفا لینے کی صلاحیت ہو. میں نے کہا نا کہ اگر خدا نہ خواستہ بیماری 3rd اسٹیج کراس کر چکی ہو یا بالکل لاسٹ اسٹیج میں ہو تو ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں؟
یہ نہیں کہ دوا ٹھیک نہیں ہے، دوا ٹھیک ہے، باڈی سپورٹ نہیں کر رہی ہے، جسم جو ہے وہ دوا کے اثر کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ رسول وہ بھی کیسا طبیب دوار بطب، اپنا علاج خود لے کر جانے والا۔ دنیا میں اگر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو ٹائم پہلے خود اس سے فکس کریں گے، اس کی شرط پر جائیں گے، اس کی جگہ پر جائیں گے، لیکن یہ طبیب دوار بطب، مولا کہتے ہیں رسول کے لیے یہ ایسے طبیب ہیں کہ جو اپنی طبابت اپنے طرف سے شفا کا سامان لے کے خود جاتا ہے۔ دنیا کی جتنی دوائیں ہیں سب میں سائیڈ ایفیکٹ کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن رسول وہ دوا لے کر کے آئے ہیں، کون سی؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، جو شفا ہے اور رحمت ہے، یہ سب کچھ ہے، مگر کسی کی باڈی سپورٹ ہی نہ کر سکے، کسی کا ظرف اتنا ناپاک ہو تو سالوں سال رسول کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، رسول کے معجزے دیکھتے ہوئے بھی، مکے میں رسول اللہ کی نورانیت کو بچپنے سے دیکھتے ہوئے بھی رسول اللہ کی مخالفت پہ آمادہ نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ تو خصوصیت کے ساتھ اس فرش اور اس ذکر امام حسین کا ایک اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں پاک بھی بناتا ہے، ہمارے ظرف کو ہمیشہ اس قابل رکھتا ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں۔ جیسے قرآن کی تلاوت اور آیات الہی پر غور و فکر انسان کو ایک جگہ روکتا نہیں ہے، بلکہ نمازیں بھی روز ریپیٹیشن کے لیے سیم کام نہیں ہے، ایک ہی کام نہیں ہم دہرا رہے ہیں۔ شاید کہ آپ اس بات پر توجہ کریں، نماز ایک تکراری عمل نہیں ہے جو صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی وہی کرے، نہیں، ہر نماز آگے بڑھنے کا ایک قدم ہے، ترقی کا زینہ ہے۔ ہر عزاداری امام حسین ترقی کا زینہ ہے، آگے بڑھتے جانا ہے۔ کہاں تک بڑھتے جائیں گے؟ عزاداری میں کربلا والوں کے نقش قدم ڈھونڈنے ہیں، وہ جنہوں نے بندگی کا کمال یوں دکھایا کہ مصیبتوں پر شکر بجا لائے، جو مصیبت پر صرف صبر ہی نہیں کرنے والے، مصیبت پر شکر کرنے والے۔ اور خصوصیت کے ساتھ آج جس شہزادے کا تذکرہ ہونا ہے اور جن شہداء کے تذکرے ان دنوں میں ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ماؤں کی قربانیاں۔ ایک ماں اپنی ہر خوشی کو بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے، اور ہماری عزاداری میں بھی میں عرض کرتا ہوا چلوں، خواتین کا حصہ بڑا ہے۔ اگر ہم ڈیوائڈ کریں اندازے کے طور پر بھی، تو ایسا نہیں ہے کہ مرد اور عورتوں کا رول 50-50%، میں نہیں سمجھتا کہ 50-50%۔ گھر بھی سنبھالنا، بچوں کو بھی دیکھنا، اور جس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ انجام دینا، پھر فرش عزا پہ بھی آنا، اور پورے ایام عزا میں خصوصیت کے ساتھ، تو خواتین کا نقش اور رول مردوں سے کچھ زیادہ ہے۔ خدا کرے کہ انشاءاللہ ہماری خواتین کو بی بی سیدہ اور بی بی زینب کی پیروی کرنے کی توفیق ملتی رہے، اور ان دامنوں سے کربلائی پیغام کی تربیت ہوتی رہے۔ اور ظاہر ہے جب یہاں پر آتے ہیں تو تذکر بھی دیا گیا ہے کہ بعض مشورے آئے ہیں کہ خواتین خاص طور سے خیال رکھیں، انتظامیہ کے لوگ بھی اور آنے والی مومنات بھی دور دراز سے بھی آتی ہے، تو ایک دوسرے سے ہم اچھا بیہیو کرتے، تھوڑا سا آواز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال دن تو گزر رہے تیزی کے ساتھ، اور یہ بات بھی غور کرنے کی اور ماننے کی ہے کہ جب بچوں کے ساتھ آئیں اور مل کے آئیں تو کچھ ڈسٹرب ہونا اور تھوڑا بہت جو ہے وہ پورے نظم و ضبط کو برقرار رکھنا مشکل ہو، تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے، مگر پھر بھی ہم کوشش کریں۔ بات صرف خواتین کی نہیں، ہم سب کے لیے بھی، جس عبادت کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی دن اپنے آپ سمیت یہ کوشش کی تھی کہ ہم نیت باندھیں، تو عبادت کی جب نیت باندھ کے آ رہے ہیں تو عبادت کو ویسے کریں جیسے ہمارے زمانے کے امام کو قابل قبول بن جائے ان کی نظر میں۔ ہم آئیں تو مجلس اگر شروع ہو چکی ہے تو مجلس کے اندر آئیں، ظاہر ہے کہ جیسے نماز جماعت کا ثواب ہے ویسے ہی مجلس باجماعت کا ثواب زیادہ ہے، جو جلدی جماعت میں شریک ہو جائے اس کا ثواب بھی اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ احترام، رزق کا احترام، تبرک کا احترام، میں ایسا نہیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، نہیں، جس یاد دہانی کے لیے، کوئی بھی رزق ہے تو رزق کا احترام ضروری ہے، اور اگر وہ رزق تبرک مجلس حسین بن جائے تو اس کا احترام اور بڑھ جاتا ہے۔ تو صفائی کا اور تمام باتوں کا خیال رکھنا، سب باتوں کے علاوہ جو پیغام محبت ان دنوں ہمیں ملتا ہے۔ بہت سے مومنین ایسے بھی ہوتے ہیں جو دور دراز کا سفر طے کر کے مراکز کو اور سینٹرز کو، مجلسوں کو آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی پہچان کا موقع ملتا ہے، تعارف کا موقع ملتا ہے، تو انشاءاللہ امام حسین کی عزاداری کے ضمن میں ہمارے دل قریب ہو کر ہمارے رشتے اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہم سب ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں جائیں۔ تو جنت میں بھی جو کہا گیا نا کہ خدایا تو اپنے دوستوں کی بزم سے مجھے کہیں اٹھانا دے، یہ میرے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم حسینیوں کی بزم یہاں بھی سجی رہے اور آخرت میں بھی سجی رہے، اور ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں، ہم کنجوس نہیں ہیں کہ بس ہم ہی حسینی رہیں۔
جنت ہمیں ہی جانا ہے نہیں. امام حسین بڑا کریم وسیلہ ہے خدا کا, ذات بھی کریم ہے, اور دنیا میں جو کوئی بھی امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حور بن کر کے اس بارگاہ میں آنا چاہتا ہے, ان سب کو خوش آمدید کہنے کا موقع ہے اور جذبہ ایثار و قربانی کو پیش کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ایک مرحلہ ہے صبر کا. مومن وہ ہیں کہ اگر ان کے سامنے مشکل آتی ہے تو صبر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. اذا اصابتهم مصیبہ ونبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. مومن وہ ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں. لیکن ایک مرحلہ ان مومنوں کا اور ان بلند مرتبہ شخصیتوں کا بھی ہے کہ جو مصیبت پر صرف صبر نہیں کرتے, مصیبت پر شکریہ بجا لاتے. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین. آپ زیارت عاشورہ پڑھیں تو زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں. اللہم میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابہم. کیسی حمد و ثنا؟ ویسی جیسے تیرے شاکر بندوں نے حمد کی مصیبت کے موقع پر. جب وہ مصیبت اور آزمائش میں مبتلا تھے انہوں نے شکر بجا لایا. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. خدایا مجھے قیامت کے دن حسین کی شفاعت نصیب فرما. اور اس کے بعد الذین بذلوا مہجہم دون الحسین. وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے مہجہ قلب کو, مہج مہجہ کی جمع ہے, مہجہ یعنی رگ قلب, جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ امام کی بارگاہ میں پیش کیا, یعنی تحفہ دیا. یہ نہیں کہ قتل کر دیے گئے, نہیں, شہادت کو اختیار کیا. تو یہ شکر کا جذبہ ہے. ایک مرحلہ وہ آتا ہے جہاں پہ شکر سے بھی آگے کی منزل ہے. مصیبت پر صبر کرنا مومن کا شیوا, اور بلند مرتبہ لوگ مصیبت پر صبر ہی نہیں کرتے, شکر بھی کرتے ہیں. اور ایک منزل وہ آتی ہے جہاں پہ صرف شکر بھی نہیں ہے, اللہ کی راہ میں مصیبت کا شوق ہوتا ہے. شب عاشور جب شہداء کی فہرست جاری ہوئی تو امام حسین نے جب شہداء کے نام بیان کیے تو قاسم ابن حسن نے اپنا نام نہیں سنا. چچا جان آپ نے میرا نام نہیں بتایا. کہا بیٹا بتاؤ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے. یہ وہ مقام شوق ہے. چچا جان آپ کی نصرت میں, اللہ کے دین کی حفاظت میں مر جانا احلا من العسل, شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر مثال دینے کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی کوئی چیز ممکن تھی تو وہ مثال دی جاتی. سب سے شیرین چیز, سب سے زیادہ میٹھی شے شہد ہے. شہزادے نے کہا احلا من العسل. یہ وہ مقام شوق ہے جو کربلا کے واقعے کو بے نظیر بنائے ہوئے ہے. صبح عاشور نمودار ہوئی. انصار حسینی کے بعد اقربا میں جب ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے تو جناب قاسم ایسا شہزادہ ہے کہ جو امام حسن مجتبیٰ کی یادگار, اور ظاہر ہے کہ یتیم, سن بھی کم, مسلسل اجازت مانگنے پر بھی امام کی طرف سے انکار ہوتا تھا. جن شہیدوں کو بہت اصرار کے بعد اجازت ملی ہے شاید ان میں سر فہرست ہیں جناب قاسم. اور ادھر ماں ایسے شوق شہادت میں مصروف کہ بعض بیان کرنے والے منظر کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ماں نے کہا تھا بیٹا قاسم اندر نہ آنا, امام حسین نے کہا بیٹا قاسم باہر نہ آنا. اور کبھی کبھی جب اس عمر کے بچے بہت تڑپ جاتے ہیں, دل تڑپتا ہے کسی شوق میں, تو اپنے ماں باپ سے شکوہ کرتے ہیں, اور اگر ماں باپ دنیا سے اٹھ چکے ہوں تو ان کی قبر پہ جا کے گریا کرتے ہیں. شاید عالم تصور میں قاسم تڑپ رہے تھے, ہائے میں یتیم ہوں, میرے بابا کی قبر بھی نہیں ہے. سب کو میدان جانے کی اجازت مل رہی ہے, مجھے اجازت نہیں ملتی ہے. ماں بیٹے کی تڑپ وہ یاد گارے امام حسن مجتبیٰ اور امام کی وہ وصیت آخری وصیتوں میں یاد آئی کہ جب کسی بہت بڑی مشکل میں گھر جانا تو میری اس وصیت کو جو تعویذ کی شکل میں ہے کھول کے پڑھ لینا. آزادارو بس میں مختصر کر رہا ہوں, آپ کے سنے سنائے مصائب ہیں, یہ تاریخیں خود آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتے ہیں. اب تحریر کھولی گئی, جیسے ہی تحریر کھولی, اللہ اکبر, وہ بچہ جو شوق شہادت میں تھا, وہ ماں جو اپنے بچے کو میدان میں بھیجنے کے شوق میں
مسلسل اصرار کرتی جا رہی تھی، گویا ان کے لیے یہ تعویذ کا ملنا اور تحریر کا ملنا بہت بڑی خوشخبری تھی۔ امام کی بارگاہ میں تحریر آئی ہے۔ عزادار و تاریخ کہتی ہے امام حسین کے ہاتھوں میں جب بھائی کی تحریر آئی، بھائی کا زمانہ یاد آیا، من حسن ابن علی الی حسین غریب، یہ حسن ابن علی کی جانب سے حسین غریب کی طرف تحریر ہے کہ بھیا حسین جب نرغہ اعدا میں گر جانا، یا بیان یوں بھی ہے کہ قاسم سے خطاب ہو یا مادر قاسم سے کہ جب حسین نرغہ اعدا میں تنہا گر جائے تو میری جانب سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ یہ تحریر امام کے ہاتھوں میں، امام نے آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا، اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ بلکہ حمید بن مسلم نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے سے پردہ اٹھا، اور جب خیمے سے پردہ اٹھا تو ایک جوان جس کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، چھوٹا سا شہزادہ، لم یبلغ حلم، اتنا بچہ کہ نہ جس کو بہت چھوٹا بچہ کہا جائے، نہ اس کو بھرپور جوان کہا جا سکے، وہ آیا۔ پھر راوی نقل کرتا میں نے دیکھا فلم یزال یقبل یدیہ ورجلہ، اپنے چچا کے ہاتھ پاؤں کے بوسے لیے جا رہا ہے، اصرار پہ اصرار کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ راوی نقل کرتا میں دیکھتا رہا کہ چچا بھتیجے دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ حسین کو بھی غش آ گیا، قاسم کو بھی غش آ گیا، چچا بھتیجے دونوں غش ہو گئے اور دونوں بے ہوش ہو گئے۔ پھر اپنے آپ کو جگایا گیا، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے اب جب اجازت دینے کا وقت آیا، امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے امامے کو لیا، اپنے بھتیجے کے سر پہ امامہ رکھا، سجاتے ہوئے تحت الحنک کے ایک حصے کو قاسم کے چہرے پر ڈال دیا۔ دشمن کے لشکر سے راوی نقل کرتا ہے کہ ایسے لگ رہا تھا جب میدان کربلا میں یادگار حسن مجتبیٰ قاسم آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو، اور جس کا آدھا حصہ ڈھکا ہوا ہو، آدھا حصہ کھلا ہوا ہو۔ قاسم آگے آئے میدان میں رجز پڑھتے ہوئے، کیا تم نے میرے چچا کو تنہا سمجھ لیا؟ کیا تم نے میرے چچا کو غریب سمجھ لیا؟ اللہ، قاسم حیدر کرار کا پوتا، حیدر کرار کی جنگ کے جوہر دکھا رہا ہے، اور ادھر امام حسین اس منظر کو دور سے دیکھ رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں اور اصحاب حسینی میں ابو الفضل عباس مسکرا رہے ہیں، اور یہاں جنگ کے جوہر دکھائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت قیامت کا آیا جب ظالم نے حکم دیا چاروں طرف سے حملے ہوں۔ اللہ، ایک یتیم بچہ شہزادہ یادگار حسن مجتبیٰ جب چاروں جانب سے حملے ہونے لگے تو ایک ظالم، وہ جس نے قسم کھا رکھی تھی، وہ قریب آیا، اس نے ایسا وار جناب قاسم پر کیا کہ جناب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی یا عمّا، ندا بلند کیا عمّا ادرکنی۔ عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ جس شہید کے جنازے پر اور جس کی آواز پر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پہنچے امام حسین، وہ جناب قاسم ہیں۔ ایک مرتبہ اس ظالم کو دیکھا جس نے جناب قاسم پر وار کیا تھا، اس پر امام نے حملہ کیا، اس نے دوسروں کو مدد کے لیے آواز دی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اب اس کی مدد کے لیے جو باقی گھوڑے اور سپاہی آئے تو ایسے میں ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ یادگار حسن مجتبیٰ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے۔ عزیزو، امام حسین کا جنازہ بھی پامال ہوا اور شہداء کے بھی، لیکن وہ جنازے جو پامال ہوئے وہ شہادت کے بعد، یہ قاسم ابن حسن کا بدن ہے جو شہادت سے پہلے زندگی میں پامال۔ امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دغا دیا گیا، روایتوں میں ہے کہ کئی بار امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، لیکن جو آخری زہر دیا گیا وہ بڑا کاری تھا۔ جیسے ہی زہر امام کے بدن میں گیا، امام حسن مجتبیٰ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد روایت میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن نے پیغام بھیجا، میرے بھائی حسین کو بلاؤ، میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، اور مجھے دونوں منظر ایک جیسے نظر آتے ہیں کہ امام حسین کو جیسے ہی امام حسن کو زہر دینے اور اس کے اثر ہونے کی خبر
ملی تو امام دوڑتے ہوئے ایسے گئے کہ سر پہ امامہ باندھنے کی بھی فرصت نہ ملی، دوڑتے ہوئے پہنچے، بہنوں کو آواز دی، اے زینب و ام کلثوم جلدی آؤ ورنہ بھیا سے دیدار قیامت پر نمودار، قیامت پر موقوف ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد امام حسین دیکھتے رہے کھڑے، اور ایک طرف جناب زینب ہیں، تشت رکھا ہوا ہے، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے دہن سے نکل رہے ہیں۔ ایک موقع وہ تھا جب مدینے میں تیزی سے بھائی حسن سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور ایک موقع کربلا میں عاشور کے دن یادگار حسن سے ملنے کو امام حسین آئے ہیں، تو کیا دیکھا کہ اپنے بھائی کی یادگار قاسم بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ اللہ اکبر! امام نے آہ کھینچی، اے بیٹا قاسم، یہ کتنا سخت ہے تمہارے چچا پر کہ تم اس کو مدد کے لیے بلاؤ، وہ تمہاری مدد بھی نہ کر سکے، مدد کرنا بھی چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ عزیزو، شاید یہ تفسیر تھی اس اختصار کی، وہ جو منظر امام حسن کا دیکھا تھا، جگر کے ٹکڑے تشت میں گرتے ہوئے، آج سرزمین کربلا پر حسن کے جگر قاسم کے ٹکڑے ہیں۔ مظلوم کربلا نے دیکھے، جنازے کو اٹھانا چاہا، ایک طرح سے جنازے کو اٹھاتے، دوسری طرح سے گر جاتا۔ اللہ اکبر! خدا کسی چچا کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، ہمارے جوانوں کو قاسم اکبر سے درس لینے کی توفیق ملے۔ عزیزو اللہ، ایک مرتبہ جنازہ جب نہ اٹھ سکا تو مظلوم کربلا نے آبا کے دامن کو مقتل کی زمین پہ بچھا دیا، قاسم کے بدن کے ٹکڑے آبا کی دامن میں دوشت پر رکھ کر خیموں کی جانب۔ میرا دل کہتا ہے عالم تصور میں کہا ہوگا بابا علی مرتضی رات کی تاریکی میں یتیموں غریبوں کے گھروں تک روٹیاں اناج پہنچانا پشت پر اٹھا کر آسان تھا، اپنے بھتیجے کے بدن کے پامال ٹکڑے دوش پر اٹھا کر لے جانا کتنا مشکل ہے۔ اللہ ہمارا سلام ہو اس ماں پر جس نے آمادہ کیا تھا۔ قیامت تک آنے والی مومن مائیں ام فروا کو سلام پیش کریں گی۔ ادھر قاسم کے پامال بدن کے ٹکڑے خیموں کے قریب آئے، گویا زینب پارا بدن کے ٹکڑوں کو جوڑ رہی ہیں، ماں ہے سر سجدہ خالق میں، شکرن للہ، شکرن للہ، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اے میرے لال قاسم، تو نے میری لاج رکھ لی، اے میرے لال قاسم، تو نے مجھے سرخرو کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين